عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روحانی علاج، اور آج کے اس پروگرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بہت سارے روحانی علاج اور اوراد و وظائف آج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتانے ہیں، تو آپ نے اول تا آخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل لینا ہے۔ بہت سارے روحانی علاج، وظائف، دعائیں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ قرآن پاک کی ابتدا یہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مختصر سے جملے میں بڑی بے شمار برکتیں ہیں۔ جب بھی ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، اور جب بھی ہم کسی کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بسم اللہ شریف کے چند روحانی علاج اور آسان وظائف بتائیں گے جنہیں آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان کی روحانی طاقت سے واقف نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جب ہم کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں تو وہ کام اللہ پاک کے حکم سے اچھا انجام پاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور شیطان اس کام میں دخل نہیں دے پاتا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے کام شروع کرتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کبھی دکان کا افتتاح کرتے ہیں، کبھی نئے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ہر بار اللہ پاک کا نام لیتے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بسم اللہ شریف کا ایک ایسا خاص وظیفہ عرض کرتا ہوں جس کی برکت سے سرکش جنات یعنی شریر جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں بسم اللہ شریف کی برکت سے شریر جنات، سرکش جنات سے گھر کی حفاظت کا ایک خاص وظیفہ، بڑا ہی مختصر سا عمل ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے کہ دیکھیں، گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر انسان کی پناہ گاہ اور سکون کی جگہ ہے۔ اپنے ہی گھر میں آ کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہر قسم کے خطرات سے، مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رہے، لیکن بعض اوقات گھر میں عجیب سی بے چینی، ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے، جو شریر اور سرکش جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے یا خوف زدہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اور اگر اللہ پاک کی پناہ نہ لی جائے تو گھر کا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہر بری مخلوق سے بچانے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی، یہ نہ صرف برکت کا سرچشمہ ہے بلکہ جنات اور شیطان کے لیے ایک مضبوط حصار کا کام کرتا ہے۔ ایک ایسا مجرب اور آزمودہ روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کو ہر قسم کے شریر جنات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ عمل مختصر ہے، جب بھی آپ گھر کا دروازہ بند کریں تو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے،
تو شیطان یعنی سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، جب بھی گھر میں جائیں گھر کے دروازے بند کرتے ہیں تو ہر بار گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے گھر شریر جنات سے محفوظ ہو جائیں گے اور شریر جنات گھروں میں داخل نہیں ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی برکت سے بچوں کی حفاظت رہے گی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، دیکھیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ صحت مند اور لمبی زندگی پائے، لیکن بعض اوقات اللہ پاک کی حکمت سے ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ بچہ ولادت کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، اور یہ جو غم ہے نا، یہ ماں کے دل کو توڑ دیتا ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے اور گھر کا سکون بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور علاج کے ذریعے اللہ پاک کی مدد بھی چاہتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں ہر بیماری اور ہر آزمائش کا شفا بخش علاج موجود ہے۔ انہی برکت والے اذکار میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے۔ یہ ذکر نہ صرف رحمت کو متوجہ کرتا ہے بلکہ حفاظت، سلامتی اور زندگی کے لیے روحانی حصار کا بھی کام کرتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، میں وہ خاص وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی برکت سے، اس خاص روحانی علاج کی برکت سے ولادت کے بعد بچے محفوظ رہیں گے، بچوں کی حفاظت رہے گی۔ تو دیکھیں، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں تو وہ ایک تعویذ تیار کرے۔ تعویذ کس طرح تیار کرے؟ ایک سادے سے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ 61 ٹائمز یہ لکھیں یا پھر کسی سے لکھوا لیں۔ اب اس کا تعویذ بنا کر، اس کو موم جامع کر کے، اس کو کپڑے میں، چمڑے میں یا کسی ریگزین میں سی کر اب وہ عورت اپنے گلے میں پہن لے یا پھر بازو میں باندھ لے، تو الحمدللہ عز و جل ولادت کے بعد بچے زندہ رہیں گے۔ تو یہ خاص ایک آپ کو روحانی علاج بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہو وہ اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل کریں، یہ تعویذ تیار کر کے پہنیں، الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ جیسے ہم دنیاوی سال کی ابتدا یہ اچھے ارادوں اور منصوبوں سے کرتے ہیں، ویسے ہی اسلامی سال کی ابتدا بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ پاک کی پناہ میں رہ کر پورا سال گزاریں۔ اگر سال کا آغاز اللہ پاک کے ذکر اور دعاؤں سے کیا جائے تو پورے سال میں الحمدللہ عز و جل خیر و برکت اور امن و امان قائم رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی آفت اور نقصان سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے۔ یہ ذکر نہ صرف رحمت کا دروازہ کھولتا ہے بلکہ گھر اور اہل خانہ کو ہر شر اور نقصان سے محفوظ رکھنے کا روحانی حصار بھی بناتا ہے۔ آج میں آپ کو یکم محرم الحرام کا ایک ایسا خاص روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ جسے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے نا تو انشاءاللہ الکریم پورے سال گھر اور اس کے افراد ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ عمل اپنے خاص یکم محرم الحرام کو کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اس کو کپڑے میں، چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر اپنے گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے تو انشاءاللہ الکریم عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ اچھا، یہ فرسٹ محرم کا خاص روحانی علاج تو آپ کو بتا دیا گیا۔ اب ضمناً چند ایک ضروری باتیں بھی نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا یہ مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر، خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، یہ بھی مرد کو پہننا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا، بعض اوقات
ہاتھوں کے اندر کڑا پہنا ہوتا ہے، یا ایسا کڑا کہ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، اگرچہ اللہ پاک کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو تو اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین سونے اور چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہیں۔ تو ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ اس میں المختصر یہ کہ جب بھی آپ تعویذ سلوائیں اور گلے میں پہننا چاہیں تو اس کو کپڑے میں سلوا لیں موم جامہ کر کے، یا پھر چمڑے میں ریگزن میں سلوا کر پھر آپ گلے میں پہن لیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں بسم اللہ شریف کی برکت سے موذی جانوروں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلے تو یاد رکھیے کہ دیکھیں، انسان کی حفاظت صرف دن میں ہی نہیں بلکہ رات کے وقت بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات جب ہم بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں تو بستر پر سونے سے پہلے اس میں ایسے موذی جانور یا حشرات موجود ہو سکتے ہیں کہ جو نقصان پہنچا دیں، جیسے اللہ نہ کرے سانپ ہے، بچو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں یا دیگر زہریلے جانور ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بستر جھاڑنے کی تعلیم دی ہے تاکہ انسان ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسے برکت کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو نہ صرف برکت کا ذریعہ ہیں بلکہ ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے بچانے کا حصار بھی ہیں، اور انہیں میں سے ایک عظیم ذکر بسم اللہ شریف بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر بستر جھاڑتے وقت اخلاص کے ساتھ یہ پڑھ لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ الکریم موذی جانوروں اور نقصان دینے والے حشرات سے حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اپنی چادر، اپنا بستر، یہ سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم موذیات سے مراد ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار اور لین دین زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ہم روزانہ ہی خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی کو ادھار بیچتے ہیں، کسی کو نقد بیچتے ہیں، تو یہ معاملات ہم ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے رہتے ہیں اور یہ معاملات دن بھر چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات نادانستہ طور پر بھی دھوکہ یا نقصان پیش آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اور محنت سے کمائی ہوئی رقم یہ بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہے، کبھی تو بڑے بڑے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو نہ صرف سمجھداری بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور برکت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نقصان سے محفوظ فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں، ایسی دعائیں عطا فرمائی ہیں، احادیث طیبات میں ایسی دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ جو رزق میں برکت اور معاملات میں حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ذکر، ایک عظیم وظیفہ بسم اللہ شریف بھی ہے، اور یہ ذکر ہر اچھے کام کا آغاز کرنے کی کنجی ہے، ہر برائی سے بچاؤ کا مضبوط حصار ہے۔ اگر لین دین کے وقت اخلاص کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت بھی رہتی ہے اور دھوکے یا نقصان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ کو لین دین کے وقت پڑھنے کا ایک ایسا آسان اور مجرب وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے کاروباری معاملات کو کامیابی اور حفاظت کے ساتھ آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جو کوئی جائز کاروبار میں جائز لین دین کے وقت جب کسی سے کچھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اور جب کسی کو کچھ دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ الکریم خوب برکتیں رہیں گی اور نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں گھر کی حفاظت کا ایک خاص روحانی علاج، ایک خاص عمل میں عرض کروں گا، اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پہلے تو یاد رکھیے کہ گھر یہ انسان کے لیے سکون اور امن کی جگہ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہر طرح کے خطرات سے، برائیوں سے، نقصان سے محفوظ رہیں، اور دنیاوی حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ خطرات نظر نہیں آتے کہ جو انسان یا اس کے گھر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم سکون سے رہتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہر برے اثر سے، چوری سے، نقصان سے،
اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ صرف تالے اور دیواریں ہی کافی نہیں ہوتی، اصل حفاظت یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے پاک کلام میں ایسے کلمات موجود ہیں، احادیث طیبات میں ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جو گھر کے لیے حفاظت اور حصار کا سبب بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اور بابرکت ذکر یہ بسم اللہ شریف بھی ہے۔ اگر اسے ایمان اور اخلاص کے ساتھ گھر کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم یہ گھر پر ایک روحانی قفل کہتے ہیں تالے کو، تو یہ ایک روحانی قفل اور حفاظتی حصار کی طرح کام کرتا ہے کہ جو ہر قسم کے شر، نقصان اور برے اثرات کو دور رکھتا ہے۔ بلکہ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا کہ جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیجیے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، بلکہ ہر شخص چاہتا ہی ہے کہ میرا گھر مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہے، نقصان نہ ہو، تو جو ہمارے گھر کا مین گیٹ ہے تو گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں یا پھر لکھوا لیں، یا اس طرح کے اسٹیکر وغیرہ بنے ہوئے آتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ فریم بنا کر اپنے گھر کے مین گیٹ پر لگا لیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ فضیلت اور یہ برکت ہمیں بھی حاصل ہوگی اور ہمارا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو وظائف، جو دعائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے، بسم اللہ شریف کے صدقے ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرمائے۔ اللہ پاک بسم اللہ شریف کی برکت سے ہمارے گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔